روک سکو تو روک لو۔ بعد میں یہ الفاظ انہوں نے ٹویٹر پر بھی لکھ دیے۔ مریم نواز شریف شاید یہ بھول گئیں کہ ان کے نااہل باپ کے کانوں میں ہر وقت بیٹی کے یہ الفاظ گونجتے رہتے ہیں۔ اسی لیے ناظرین محترم، تاریخ میں کہیں پر بھی آپ کو یہ مثال نہیں ملے گی کہ گھر والے امور مملکت میں اپنے والد کو مشورے دیں۔ یہاں تک کہ ہمارے دین اسلام میں منع کیا گیا ہے کہ گھر والوں سے، بچوں سے، بیوی سے، رشتہ داروں سے آپ مشورے لیں یا آپ ان سے امور سلطنت اور امور حکومت میں معاونت طلب کریں، کیونکہ پھر آپ کے دل میں ان کی بات کی قدر زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہ آپ کے گھر والے۔ تو باپ کو ہر وقت چڑھاتی رہتی ہے بیٹی کہ نہیں آپ کے پیچھے لوگ ہیں، آپ کو نہیں پتا، لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ تو باپ اب پاکستان کا کوئی ایک ذمہ دار شخص نہیں رہا ہے، بلکہ باپ اب بیٹی کی طرف دیکھتا ہے کہ بیٹی کیا کہہ رہی ہے، کیونکہ اس نے ہر معاملے میں اپنی بیٹی کو شامل کیا، مشورے لیے۔ تاریخ میں بہت بڑی بڑی بیٹیاں گزری ہیں مریم صاحبہ، اور بہت بڑے بڑے بیٹے گزرے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر بھی گزرے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان جیسا تو کوئی تھا ہی نہیں، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی ان سے مشورہ امور سلطنت میں نہیں لیا، جبکہ وہ اپنے وقت کے فقیہ صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی لیے اولاد سے دور رکھنے کو کہا ہے امور سلطنت اور امور حکومت کو، اولاد سے دور رکھنے کو کہا ہے۔ اولاد کو وارث نہ بناؤ، یہ وراثت نہیں ہے، یہ وراثت نہیں ہے۔ لیکن ہمارے یہاں تو موروثی سیاست چلتی چلی آ رہی ہے۔ تو جب یہ نکلی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ روک سکو تو روک لو، تو باپ کے کانوں میں یہ الفاظ آج بھی موجود ہیں، روک سکو تو روک لو۔ جی ٹی روڈ پر میں یوں ہی دندناؤں گا اور کسی کے ہاتھ نہیں آؤں گا، روک سکو تو روک لو۔ کبھی تو لمحوں کا سفر گھنٹوں میں طے کروں گا، تو کبھی اتنا تیز چلوں گا کہ بچوں کو بھی رون دوں گا، روک سکو تو روک لو۔ آمریت کا لبادہ اوڑھ کر بلٹ پروف شیشے کے پیچھے کھڑے ہو کر جمہوریت کے گن گاؤں گا، روک سکو تو روک لو۔ 3 بار وزیر اعظم بن چکا، 4تھی بار خیالوں میں بنوں گا، روک سکو تو روک لو۔ اپنے بعد اپنے ناکارہ بچوں کو تم پر مسلط کر کے جاؤں گا، روک سکو تو روک لو۔ ججوں کی میں توہین کروں گا، فوج پر کیچڑ اچھالوں گا، سازش کرتا رہوں گا، روک سکو تو روک لو۔ میں اپنے ملک کی اس فوج پر کہ جو سرحدوں پر دشمنوں سے لڑ رہی ہے، روز ان کو گالیاں دوں گا، روک سکو تو روک لو۔ کھربوں روپے ہڑپ کر کے میں ڈکار جاؤں گا اور اپنے رشتہ دار کو بھی پہچاننے سے انکار کر دوں گا، روک سکو تو روک لو۔ ہر وقت سب سے پوچھتا رہوں گا میرا جرم کیا ہے، مجھے کیوں نااہل کیا گیا، روک سکو تو روک لو۔ ذلیل کر کے نکالا جاؤں گا، چور کو اپنی جگہ پر پھر بٹھاؤں گا، روک سکو تو روک لو۔ کلبھوشن کو پھانسی پہ چڑھاؤ یا نہ چڑھاؤ، میں اپنی زبان پر اس کا نام تک نہیں لوں گا، روک سکو تو روک لو۔ ملک کا پیسہ لوٹوں گا، پیناما لے جاؤں گا، روک سکو تو روک لو۔ بیٹے کی کمپنی میں ملازمت کروں گا، تنخواہ لوں گا، پھر جھوٹ بولوں گا کہ میں نے تنخواہ نہیں لی، روک سکو تو روک لو۔ جعلی ایگریمنٹ پر مورے لگواؤں گا، جعلی دستاویزات عدالت میں جمع کراؤں گا، معصوم بن کے لوگوں کے سامنے آؤں گا، روک سکو تو روک لو۔ اے لوگوں، تم چاہے فٹ پاتھ پر رات گزارو، میں تو لندن میں فلیٹوں کے انبار لگاؤں گا، روک سکو تو روک لو۔ نیلا پیلا چینل یہ میرا ہے، میں اسی کو اشتہار دلواؤں گا، میں اسی کے گن گاؤں گا، میں اسی پر تم کو نظر آؤں گا اور سب کچھ اچھا اچھا دکھواؤں گا، روک سکو تو روک لو۔ اے میرے مخالف چینلوں، تم کو میں پیمرا سے بند کرواؤں گا، تم کو میں نوٹس دلواؤں گا، تمہاری نشریات میں خلل ڈلواؤں گا، روک سکو تو روک لو۔ گجرانوالہ کے جلسے میں کھڑے ہو کر ہاتھ لہراؤں گا اور کہوں گا کہ آپ نے مجھے بڑی محبت دی ہے، بڑا پیار دیا ہے، لیکن حامیت کے لیے تعزیت کا ایک لفظ ادا نہیں کروں گا، روک سکو تو روک لو۔
गुजरांवाला के जलसे में ताजा ताजा पके हुए खाने की खुशबू मेरे नथनों से दिमाग में उतरती चली जाएगी, मैं खिताब मुख्तसर करके खाने पे टूट पड़ूंगा, रोक सको तो रोक लो। दो इंसानों की नाशों के बाद भी खुलेआम, सरेआम, सरे बाजार, हर सड़क पर, हर गली में मैं अदलिया को, फौज को, मैं जजों को, मुंसिफीन को, उनकी इज्जतों को उछालूंगा, रोक सको तो रोक लो। अपनी हामियों के दरमियान खड़े होकर मैं उनसे पूछूंगा, क्या मुझे सही ना अहल किया गया, क्या मुझे सही हटाया गया? और वो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, मैं इस पे खुश होऊंगा, रोक सको तो रोक लो। ये है आपकी कहानी, ये है आपकी कहानी। आपको तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन इस मां को भी कोई नहीं रोक सकता। नवाज शरीफ साहब जो आपको बद्दुआएं दे रही है, इस मां को रोक कर दिखाएं। आप रोकने का बड़ा शौक है ना आपको, रोक सको तो रोक लो। इस मां को रोक सकते हो तो रोक लो। मेरा पुत्र नवाज शरीफ ने मार दिता, और नवाज शरीफ तेरा खाना खाना खराब, तेरा बेड़ा गर्क, और मेरा पुत्र मारता, और मेरा पुत्र मारता। ओए 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 ओए, नवाज शरीफ मेरा। फारूक इजाज नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे मजीद डिटेल जान लेते हैं। फारूक बताइए। नवाज शरीफ तेरा बेड़ा गर्क हो, तेरा सत्यानाश हो, ये औरत कह रही थी, रोक सको तो रोक लो। इसको रोक सकते हो तो रोक लो। ऐसी कई आहें हैं जो लोगों के दिलों से निकल रही हैं, रोक सकते हो तो रोक लो। आपकी बेटी ने अभी सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया है और इमोटिकन बनाया है, आंसू निकल रहे। एक, वैसे तो वो हजारों हंसते हुए इमोटिकन्स बना देती हैं, लेकिन एक इमोटिकन बनाया है, जरा दिखाइएगा ट्वीट स्क्रीन पर, मरियम नवाज शरीफ शहजादी साहिबा का एक इमोटिकन उन्होंने बनाया है। ये वो नहीं है, इसके बाद है, देखिएगा उसमें इमोटिकन बनाया है उन्होंने, तलाश कीजिएगा, उसके बाद दिखाइएगा। उस इमोटिकन, एक इमोटिकन उन्होंने बनाया है, और उसके बाद जो सोशल मीडिया पे सार्फिन का रद्द-ए-अमल है वो मैं आपके सामने बयान कर देता हूं। अभी थोड़ी देर में हमारी टीम ऐसी है भाई, अभी निकाल कर वो आपको दिखाएगी। वो ट्वीट है, मैंने भी उसका जवाब दिया था, लिखा भी था, तो वो भी आपको दिखा देना चाहिए था। उन्होंने ट्विटर पर कहा है कि बच्चे की हलाकत हो गई है, अफसोस हुआ है, लेकिन जो सारिफीन हैं उन्होंने उनको आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि एक कोई सारिफ है शाहजेब, उन्होंने लिखा है कि काश मरियम सफदर, मैं तो नहीं कहता, अल्लाह ताला उनके बेटे को सलामत रखे, अल्लाह ताला सबकी माओं की ममता को ठंडा रखे, लेकिन अगर ये जुनैद सफदर होता तो फिर पानामा रानी को एहसास होता कि क्या हुआ। पाकिस्तानी कौम कीड़े मकोड़े नहीं है, ये जालिम कुछ भी समझ लें। किसी ने लिखा है कि ये पैसे देकर लवाहिकीन का मुंह बंद करवा देंगे, लेकिन मासूम जान वापस नहीं आएगी। किसी ने बच्चे की वीडियो अपलोड करते हुए लिखा है कि नवाज शरीफ के बच्चे कौम के बच्चे, बाकी ये बच्चा सिर्फ अपने माँ बाप का बच्चा था, क्योंकि ये गरीब का बच्चा है। कोई वाजिद महमूद साहब ने लिखा है कि बच्चे की मौत पर शहादत का रुतबा देकर अपने खाते में शहीद डालने की बात कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। कोई रुखसाना है, उन्होंने सवाल किया कि मकामी क़यादत क्यों, लोकल लीडरशिप क्यों जा रही है, जो बुनियादी लीडरशिप है, जो आपकी हायरार्की है, वो वहां पर क्यों नहीं पहुंची है? इतने सारे 47 वुज़रा कहां हैं, वो क्यों नहीं पहुंचे? खैर वो क्या पहुंचेंगे, वो तो गुजरांवाला में खुद नवाज शरीफ साहब ने एक लफ्ज नहीं कहा। आज नवाज शरीफ साहब, कातिल नवाज शरीफ साहब, आज अगर इतनी सी भी कोई इज्जत मेरे दिल में आपके लिए थी, वो भी खत्म हो गई। आज आपने वो भी खत्म करा दी। आपकी आंखों पर पर्दे पड़ गए, पर्दे, कुछ का आपको दिखाई नहीं दे रहा। बच्चे के वारिस चीख रहे थे। नाज़रीन, मैं बहुत कंट्रोल करके अपने आप पर ये प्रोग्राम कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, मेरी मिजाज ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां रोक रहे थे, दुहाई दे रहे थे कि रुक जाओ, किसी तरह रुक जाओ। वो ट्विटर पे ट्वीट तो तलाश करें भाई, रोक रहे थे, लेकिन कोई नहीं रुका। और एक और वाकया जो पेश आया वो मैं आपको दिखा देता हूं पहले। जो 55 साला बुजुर्ग खालिद, ये भी शहीद हुए हैं आज 2 शहादतें हुई हैं।
یہ کلپ آپ دیکھیے، سما کا کلپ ہے، ذرا دیکھیے گا. یہ چیلنج تھا مریم نواز شریف کا پوری پاکستان کی عدالت کو، فوج کو، اداروں کو، پولیس کو، انتظامیہ کو، روک سکو تو روک لو. اور چونکہ آپ نہیں روک سکے، عدالت کے ہاتھ بندھے ہوئے سے فیصلہ سنا سکتی ہے، عدالت عمل درآمد نہیں کرا سکتی. اور عدالت کیا کرے؟ عدالت فیصلہ ہی سنا سکتی ہے. عدالت نے فیصلہ سنا دیا، لیکن عمل درآمد حکومت کو کرنا تھا، حکومت تو انہی کی ہے. حکومت تو خاقان اعظم کی ہے، جو گلے لگا کر قاتل کو رخصت کرتا ہے. وہ کیسے روکے گا؟ یہ رکیں گے، یہ آرٹیکل 190 کے تحت رکیں گے. آرٹیکل 190 کے تحت ان کو روکا جائے گا. یہ عدالت، پاکستان کی عدالت عظمیٰ، آرٹیکل 190 کے ذریعے فوج کو بلا سکتی ہے مدد کے لیے کہ ہمارے احکامات پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا، آپ عمل درآمد کرائیں. تب یہ رکیں گے، ورنہ یہ نہیں رکیں گے. اسی طرح آپ کے بچے کچلے جاتے رہیں گے. اسی طرح کوئی بوڑھا ٹکر کھا کے موقع پر جاں بحق ہوتا رہے گا، کیونکہ ان کو رکنا نہیں ہے، یہ نہیں رکیں گے. اور وہی شخص جو ابھی گفتگو کر رہا تھا، چچا کے ساتھ کھڑا ہوا، اس کے جذبات قابل دید نہیں ہیں جب وہ اس طرح بات کر رہے ہیں. جڑ ساڈے علاقہ رحمت آباد، مشین محلہ، پرانا لالا موسا، اسی سارے لوگ اتنے الحمدللہ درد والے وسنے ہیں، انسانیت دا درد رکھنے والے وسنے ہیں. یہ تو بچہ ہی ساڈا ہے. ساڈا روڈ کے اتنے کراچی تو لے کے پشاور تک لوگ نہ لیں گے لالا موسا، پرانا لالا موسا. اگر اتنے کوئی پرابلم پیش آئی ہے تو اصل لوگوں نے ہیلپ کی، سڈے نوجوان بچے نے ہیلپ کی ہے، سڈے بزرگ ہیلپ کی ہے. کسی نے کھانا کھلانا پیا تو کھلایا، پانی پینا پیا گیا، اسپتال لے جانا پیا تو لے جائے گئے ہیں. اگر تھوڑا بہت خرچ بھی کرنا پیا تو اپنی اوقات دے برابر اس دے خرچ بھی کیتا ہے. آج یہ سیاسی لوگ سڈا بچہ روڈ دے لت پت خون زندگی اور موت کی کش مکش اور چھڈ کے نس گئے نے. اسی نہیں چھڈاں گے. یہ عوام کے جذبات ہیں. ناظرین محترم، میں پھر آپ سے کہوں گا، وقفے میں جا رہا ہوں، ان کو روک سکیں تو روک لیں، ورنہ جنگل میں جو شیر کی کہانی تھی، ایک ایک کر کے سب کو کھا گیا تھا، وہ یہ بھی سب کو کھا جائے گا. روک سکیں تو روک لیں. وقفے کے بعد جب واپس آؤں گا تو دنیا میں سفاک ترین شخص بھی ایسے واقعات کے بعد جلسے منسوخ کر دیتا ہے، ریلی منسوخ کر دیتا ہے، ایک دن سوگ میں گزار لیتا ہے. لیکن افسوس ہے کہ پاکستان کی سرزمین پر نواز شریف نامی ایک ایسے شخص نے جنم لیا کہ جو اس واقعے کے باوجود ہنستا مسکراتا چہرہ لے کر، قاتلوں جیسی شبی لے کر گجرانوالہ میں نمودار ہوتا ہے. چونکہ مرحب تو کہہ دیا ہے اسے، تو مرحب جیسا انداز ہو گیا ہے، اور مرحب جیسے انداز میں وہ تقریر کرتا ہے، لیکن ذرا برابر چہرے پر ندامت نہیں ہے اور احساس جرم نہیں ہے. ایک وقفے کے بعد آپ کو گجرانوالہ کی تقریر دکھاتا ہوں. نواز شریف، خوش آمدید. ناظرین محترم، کسی کے گھر میں جب زندگی کا دیا بجھتا ہے تو اس گھر میں چولہا بھی بجھ جاتا ہے. یہ کوئی دینی روایت نہیں ہے، بلکہ اخلاقی تقاضا ہے کہ اس گھر میں کہ جہاں غم ہو وہاں کون ہوگا جو کھانا پکائے گا. لہٰذا ہماری روایات اور ہمارے دین نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ پڑوسی یا رشتہ دار، سب سے پہلے رشتہ داروں کا حق ہوتا ہے کہ وہ اس گھر میں ناشتہ لے کر آتے ہیں، کھانا لے کر آتے ہیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ کھانا بن نہیں سکتا، لیکن چونکہ سب غم میں ہوتے ہیں تو کسی کو کھانے پینے کا ہوش ہی نہیں ہوتا، اور کم از کم 3 دن اس میں گزر جاتے ہیں. اس لیے دین کے اندر 3 دن تک اس غم کو منانے کی اجازت بھی ہے. لیکن میں کیا کہوں آپ سے، گجرانوالہ آتے ہوئے لالا موسیٰ کے قریب 12 سالہ حامد یا 13 سالہ حامد، جو کہ پھول برسا رہا تھا میاں محمد نواز شریف قاتل کی گاڑی پر. پھول بھی سرخ رنگ کے تھے. اس کو کیا پتا تھا کہ اس کا لہو کچھ دیر بعد ان پھولوں کے ساتھ اس طرح سے مل جائے گا کہ
جمع ہوا لہو اور جمے ہوئے پھولوں کی پتیاں اس کے اندر رچ بس جائیں گی. وہ پھول برسا رہا تھا اور وہ شہید ہو گیا. اس سے پہلے اس کے بعد 55 سال کے جناب خالد صاحب بھی شہید ہو گئے. لیکن اس وقت ایسے موقع پر کہ جب شہادت ہو گئی اور آپ کا اپنا کارکن ہے، وہ ظاہر ہے آپ پر پھول برسا رہے، تو وہ بچہ آپ سے محبت کرتا ہوگا. آج اسے محبت کا صلہ مل گیا، لیکن آپ بجائے اس کے کہ اس کے گھر جاتے، آپ اپنے قافلے کو واپس موڑتے. عقل نام کی کوئی شے تو آپ میں ہے نہیں. آپ اپنے قافلے کو واپس موڑتے، اس کے گھر جاتے، تعزیت کا اظہار کرتے، ماں کے سر پہ ہاتھ رکھتے کہ میں تیرا بھائی ہوں، میں تیرے درد میں برابر کا شریک ہوں. اس کے والد سے تعزیت کا اظہار کرتے جو دل کے دورے کے باعث اس وقت اسپتال میں ہیں، اور میرے پاس ابھی جو اطلاع ہے اس کے مطابق وہ کومے میں چلا گیا ہے. اس کا باپ کومے میں چلا گیا ہے. مریم نواز شریف، تمہارا باپ صحیح سلامت ہے، لیکن جو بچہ شہید ہوا ہے اس کا باپ کومے میں چلا گیا ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ اس کے گھر جاتے، آپ اس وقت بٹیرے، قورمہ، بریانی، نہاری، سری، پائے، یہ سب کھا رہے ہیں. یہ آپ کھا رہے ہیں اس وقت. یہ آپ کے لیے وہاں پر کھانے بنائے جا رہے ہیں گجرانوالہ میں. نواز شریف صاحب، اس قوم کو پتہ نہیں ہے یہ بات، میں بتانے جا رہا ہوں تاکہ اس قوم کو معلوم ہو کہ جس گھر میں اس وقت چولہا نہیں جل رہا ہے، جہاں پر بچے کی نعش آئی ہے، ابھی اسے کفنایا جا رہا ہے، صبح اس کی تدفین ہوگی، ماں ابھی اس بچے کو دیکھ رہی ہے کیونکہ سر پر سے بھی ٹائر گزر گیا تھا، تو ناک اور آنکھیں اب چہرے پر نہیں ہیں، لیکن ماں تلاش کر رہی ہے اور آپ بٹیرے بھنبوڑ رہے ہیں. ذرا دیکھیے گا. رات پہنچ گئی. رات گجرانوالہ میں پڑا ہوگا نواز شریف کے لیے کھابوں کی تیاری. کھانے میں چڑے، بٹیر، پائے، مٹن چامپ، مٹن نلی، دال چاول اور آلو گوشت شامل ہوگا. سویٹ ڈشز میں مینگو کیک، کھیر، فروٹ ٹرائفل، آئس کریم اور کلفے کی تیاری. یہ گجرانوالہ میں چل رہا ہے اس وقت، اور لوگوں نے جہاں پر حادثہ ہوا، نواز شریف صاحب آپ کہتے ہیں نا لوگ آپ کے ساتھ ہیں، جہاں حادثہ ہوا، جہاں پر اس بچے کا قتل ہوا، آپ کے قافلے، قاتل ریلی جہاں قتل ہوا، وہاں پر لوگوں نے بعد میں کیا نعرے لگائے وہ بھی سن لیں. کسی نے اٹھایا بھی نہیں، ایمبولینس کو بھی بات کی، اس نے بھی نہیں روکا. بنائی ہے، دکھائی ہے، باقی سر اس نے بہت زیادتی کی ہے. لیکن اس کے باوجود جب آپ گجرانوالہ میں نمودار ہوئے اور بلٹ پروف شیشے کے پیچھے کھڑے ہو کر آپ نے جب تقریر کرنا شروع کی، تو آپ نے بجائے اس کے کہ آپ آغاز کرتے کہ میں تعزیت کا اظہار کرتا ہوں، میں افسوس کا اظہار کرتا ہوں حامد کے گھر والوں سے، میں گجرانوالہ میں کھڑے ہو کر حامد کے گھر والوں سے مخاطب ہوں اور ان سے تعزیت کا اظہار کرتا ہوں کہ آج میرے قافلے کی زد میں آ کر وہ معصوم پھول کچلا گیا، مجھے افسوس ہے اور میں اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراتے ہوئے اس کی دیت ادا کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، آپ نے وہی کام کیا. اب میں ماضی لوگوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں. لوگ ٹیلی ویژن پر آتے تھے، 12 مئی کا ذکر ہوتا ہے کراچی میں، 12 مئی کو کراچی میں درجنوں لوگ قتل کر دیے گئے تھے، اور اس کے بعد رات کو ریلی میں جنرل مشرف نے مکے لہرائے تھے، جو کہا جاتا ہے کہ وہ انہوں نے کراچی میں اپنی طاقت کا اظہار فرمانے کے بعد لہرائے تھے. جو آپ مشرف کو کہا کرتے تھے ویسے ہی آپ نے آ کر 2 لوگوں کی شہادت کے بعد اسٹیج پہ کھڑے ہو کر کہا، آپ نے مجھے جو محبت دی ہے، جو پیار دیا ہے، یعنی جو 2 لاشیں آپ کو ملی ہیں اس پر آج آپ کتنے خوش ہیں، میں کیوں نہ مماثلت کروں،
جب آپ لوگ مماثلت کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہ مماثلت کروں کہ آج آپ نے گجرانوالہ میں کھڑے ہو کر تعزیت کرنے کے بجائے جو پہلے جملے ادا کیے وہ یہ تھے. نواز شریف آج آپ کا مرید اور ممنون ہے. جس طرح سے آپ نے نواز شریف کا آج فقیر الاستقبال کیا ہے، نواز شریف زندگی بھر کبھی نہیں بھولے گا. بہت پیار دیا ہے آپ نے مجھے، آج بہت محبت دی ہے آپ نے مجھے. آج میں پہلے بھی گجرانوالہ کئی دفعہ آیا ہوں، لیکن جو پیار آج ملا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے. سن لیا آپ نے ناظرین محترم، آپ نے جو مجھے پیار دیا ہے، جو محبت دی ہے، نواز شریف کبھی نہیں بھولے گا. حامد کی لاش دی ہے آپ نے، کبھی نہیں بھولے گا. خالد کی لاش دی ہے آپ نے، کبھی نہیں بھولے گا. اور میں ایک چیز کبھی نہیں بھولوں گا، میں ہمیشہ یاد رکھوں گا. یہی کلپ میں دوبارہ لگاتا ہوں اور پوز کرواؤں گا، اور اگر دائرہ بن سکتا ہے تو اس وقت بن جائے. میں کبھی نہیں بھولوں گا. عدالت اس پر نوٹس لے. اس آدمی کی جب تقریر ہو رہی ہے تو جو مائک لگے ہوئے ہیں، اس مائک میں ایک مائک جو ہے وہ پاکستان ٹیلی ویژن کا ہے. پی ٹی وی کا مائک کیسے لگ گیا ایک نااہل شخص کے لیے؟ ریاستی ٹیلی ویژن جو حکومت کے زیر کنٹرول ہے، اس کا مائک کیسے لگا ہوا ہے یہاں پر؟ ذرا پلے کیجئے گا. نواز شریف آج آپ کا مرید اور ممنون. یہ دیکھیے آپ، یہ پی ٹی وی کا مائک لگا ہوا ہے. پاکستان ٹیلی ویژن، پاکستان ٹیلی ویژن کے مائک کے لگنے کا مطلب یہ ہے حکومت کی مکمل سپورٹ حاصل ہے. حکومت عدالت کے احکامات پر عمل درآمد نہیں کر رہی ہے. حکومت عدالت کو پاؤں کی جوتی سمجھ کر بیٹھی ہے. حکومت نے 5 ججوں کے فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا ہے. لہٰذا جج صاحبان، آپ کے پاس آرٹیکل 190 ابھی بھی موجود ہے. 190 آرٹیکل کے تحت آپ فوج سے مدد لیں اور اپنے احکامات پر عمل درآمد کرائیں. پاکستان ٹیلی ویژن، پی ٹی وی کا مائک ایک نااہل، ایک قاتل، ایک چور، ایک مکار، ایک ڈاکو کے ساتھ کیسے لگ سکتا ہے؟ یہ بہت اہم ترین بات ہے. پاکستان ٹیلی ویژن کے مائک کے لگنے کا مطلب یہ ہے کہ پوری وزارت اطلاعات و نشریات نواز شریف کے ساتھ کھڑی ہے. پوری حکومت نواز شریف کے ساتھ کھڑی ہے. خاقان اعظم نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں. اپوزیشن رہنما شیخ رشید احمد جب وزارت عظمیٰ کا انتخاب لڑتے ہیں تو پی ٹی وی ان کی تقریر کاٹ دیتا ہے، لیکن نااہل کے لیے پی ٹی وی کا مائک وہاں پر موجود ہے. یہ بہت اہم بات ہے. اس بات پر ہی نواز شریف پر ایک اور توہین عدالت، تو اور توہین عدالت. اب تو قاتل بھی ہو گئے ہیں. اب تو قتل کا مقدمہ اور جو پرچہ کٹا ہے، ذرا پرچہ دیکھ لیں آپ. ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے سنا، میں نے آپ کو سنوایا. سما پر وہ کلپ ہے، 92 پر کلپ ہے، ARY نیوز پر وہ کلپ ہے. ہر جگہ، ہر چینل، نیلے پیلے نے تو دکھانے ہی گوارا نہیں کیا شروع میں. بعد میں کہیں جا کر انہوں نے یہ بات بتائی ہے. پہلے جو محب وطن چینلز ہیں وہ آگے آئے. تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سب نے بتایا کہ گاڑی کا نمبر 265 یعنی 265 تھا گاڑی کا نمبر، یہ بتایا ہے. لیکن پولیس نے جو رپورٹ درج کی ہے وہ رپورٹ یہ ہے کہ مقدمہ قائم ہی نہ ہو اور مقدمہ درج ہونے سے پہلے ہی مقدمہ ختم ہو جائے. FIR درج ہونے سے پہلے ہی کارروائی نہ ہو. ذرا آپ FIR کا عکس دیکھ لیں، اس میں گاڑی کا نمبر درج نہیں ہے. اس میں گاڑی کا نمبر درج نہیں ہے، نامعلوم گاڑی کہا گیا ہے. جبکہ عینی شاہدین وہاں چلاتے رہے تھانے میں، اس کا یہ نمبر ہے 265. اس کے پہلے کچھ تھا 265 اس کا نمبر ہے. لکھ لو لکھ لو لکھ لو. تھانے والوں نے لکھنے سے انکار کر دیا. FIR درج ہونے سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو گیا FIR کا، اور FIR فارغ ہو گئی ہے. یعنی کیس کیا چلے گا؟ چل ہی نہیں سکتا کیس.
اس لیے کہ گاڑی کا نمبر ہی نہیں لکھا ہوا اس میں، نامعلوم کوئی گاڑی کا نمبر نہیں. اور اس کے بعد گوجرانوالا میں نواز شریف صاحب خطاب کرتے ہوئے پھر ججوں پر حملہ کرتے ہیں اور انہوں نے مجھے نکال دیا. سنیے. جب ہم نے لانگ مارچ کیا تو جیسے ہی ہم گوجرانوالا پہنچے اعلان ہو گیا کہ جج بحال ہو گئے. گوجرانوالا میرے لیے بڑی مبارک جگہ ہے، بڑا مبارک شہر ہے. اور آج میں لاہور جا رہا ہوں کیونکہ مجھے گوجرانوالا I love you too. I love you too. بنایا تھا یا نہیں بنایا تھا؟ آپ نے بنایا تھا نا. نواز شریف کو وزیر اعظم آپ نے بنایا تھا. آج نواز شریف کو انہوں نے نکال دیا. آپ کے دلوں سے نہیں نکال سکے، کاغذوں پہ نکال دیا، کاغذوں پہ، صرف کاغذوں پہ نکال دیا، آپ کے دل سے نہیں نکال سکے. یہ بھی کوئی نکلنا ہے، یہ بھی کوئی نکلنا ہے. کل نواز شریف کو دوبارہ وزیر اعظم بنا دیں گے یہ لوگ انشاءاللہ. مسلسل توہین ہے. تا حیات نااہلی کے باوجود یہ شخص کہہ رہا ہے، بے شرم آدمی، کہ مجھے پھر سے آپ وزیر اعظم بنا دیں. کتنا شوق ہے اس کو وزیر اعظم بننے کا. 3 بار یہ اس ملک کا وزیر اعظم بنا، رسوا ہوا، ذلیل ہوا، نکلا، پھر وزیر اعظم بننا چاہتا ہے. کس کو اتنا شوق ہو سکتا ہے؟ میرے خیال سے بہت اچھے ہوں گے یہ چنگیز خان اور یہ فرعون وغیرہ، وہ بھی نہیں اتنا چاہتے ہوں گے ہر وقت وزیر اعظم یا کوئی سربراہ بننا. اتنا شوق ہے. بچپن سے شوق ہوتا ہے جی میں ڈاکٹر بنوں گا، بڑے ہو کے میں پائلٹ بنوں گا. اس آدمی کو کیا بچپن سے وزیر اعظم بننے کا شوق تھا؟ جب مسئلہ ہوتا ہے وزیر اعظم پھر بن جاؤں گا. پل کا بھروسہ نہیں کسی کے. میرے پل کا بھروسہ نہیں. میں ابھی یہاں سے پروگرام کرنے کے بعد اٹھوں گا، گھر پہنچ بھی پاؤں گا کہ نہیں پہنچ پاؤں گا، اللہ بہتر جانتا ہے. یہ کیسے لوگ ہیں جو یہ کھڑے ہو کر کہہ دیتے ہیں کہ میں کل پھر وزیر اعظم بن جاؤں گا. عدالت میرے جوتے کی نوک پر خاکم بدہن. عدالت کا کیا ہے؟ میں کل پھر وزیر اعظم بن جاؤں گا. ایک گوجرانوالا میں جلسہ کیا ہو گیا، میں کل پھر وزیر اعظم بن جاؤں گا. گوجرانوالا جی ٹی روڈ پاکستان نہیں ہے نواز شریف صاحب. جی ٹی روڈ پاکستان نہیں ہے، اور جی ٹی روڈ نے بھی آپ کو مسترد کر دیا ہے. گوجرانوالا میں بھی چند ہزار لوگ جمع ہوئے ہیں جس پر آپ اچھل رہے ہیں. اور آپ نے وہاں پر پاکستان کے لیے کیا کہا ہے؟ آپ کو اندازہ ہے آپ کے منہ سے کیا نکلا ہے؟ شامت اعمال آپ کی، شامت اعمال آپ کی، برے اعمال آپ کے، کام غلط کرے آپ. اور ملک کو آپ کیا کہہ رہے ہیں 14 اگست سے پہلے؟ ذرا سنیے. کیا وزیر اعظموں کے ساتھ یہی کچھ ہوتا رہے گا؟ کیا آپ کے ووٹ کی کوئی حرمت یا کبھی عزت ہوگی؟ کیا وزیر اعظموں کے ساتھ یہی سلوک ہوتا رہے گا؟ یہ پاکستان میں ایسا ہو رہا ہے، دنیا میں کہیں نہیں ایسا ہوتا. یہاں اس خطے میں، ساؤتھ ایشیا میں کوئی اور ملک بتاؤ نام دے کر جہاں 70 سالوں سے یہ تماشا لگا ہوا ہو. ہے کوئی ملک ایسا جس کا نام لے سکتے ہو آپ؟ یہ بدنصیبی صرف پاکستان کے حصے میں آئی ہے. کتنا بدنصیب ہے پاکستان، کتنا بدنصیب ہے پاکستان. شرم کرو قاتل، شرم کرو. اور کل میں تمہیں ایک ایک ملک کا نام بتاؤں گا. یہ تمہیں تاریخ تو پتہ نہیں ہے، تو میں کل تمہیں ایک ایک ملک کا نام بتاؤں گا جہاں جہاں سے کرپٹ لوگوں کو ہٹایا گیا ہے، تاکہ تمہیں تاریخ کا علم ہو جائے. تم نے میرے پاکستان کو کہا ہے کتنا بدنصیب ہے پاکستان. میں یہ کہتا ہوں کہ میرا ملک کتنا خوش نصیب ہے کہ تم جیسے بد کرداروں کو بھی برداشت کر رہا ہے.
کتنا خوش نصیب ہے میرا وطن کہ تم جیسوں کو بھی اس نے جگہ دی ہوئی ہے، پناہ دی ہوئی ہے۔ کہیں اور رہ کر دکھاؤ، عدالتوں کا مذاق اڑا کر کہیں اور رہ کر دکھاؤ۔ دنیا میں کوئی ایک ملک بتا دو نواز شریف جہاں پر عدالتوں کا مذاق اڑانے کے بعد وہ ملک انہیں رہنے کی اجازت دیتا ہو۔ کوئی ایک ملک مجھے بتاؤ نواز شریف جہاں پر بچوں کو کچلنے کے بعد ریلی کی اجازت دی جاتی ہو۔ کوئی ایک ملک مجھے بتاؤ نواز شریف جہاں پر جعلی دستاویزات جمع کرانے کے باوجود نہ اہل آزاد گھوم رہے ہو۔ کوئی ایک ملک بتاؤ مجھے نواز شریف جہاں پر عدالت عظمیٰ نہ اہل قرار دے دے اور ریاستی ٹیلی ویژن اسے کور کر رہا ہو، حکومت اس کے ساتھ کھڑی ہو۔ کوئی ایک ملک بتاؤ نواز شریف۔ تم پاکستان کو بد نصیب کہتے ہو، کتنا بد نصیب ہے ملک۔ اسی ملک نے تمہیں 3 مرتبہ وزیر اعظم بنایا، اسی ملک نے تمہیں عزت دی، وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا، اسی ملک سے تم نے پیسے بٹورے، عوام کو لوٹا، یلو کیب اسکیم میں لوٹا، قرض اتارو ملک سوارو مہم میں لوٹا۔ تم نے اس ملک کے لوگوں کا خون پیا، گوشت کھایا، بھنبوڑتے رہے، اور آج کہتے ہو کتنا بد نصیب ہے پاکستان۔ 14 اگست سے پہلے یہ تقریر تم کر رہے ہو یا مودی کر رہا ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن میرا ملک بہت خوش نصیب ہے۔ یہ 27 رمضان کو بنا ہے، یہ بد نصیب نہیں ہے، بد نصیب پاکستان نہیں ہے، یہ تمہارے شامت اعمال ہیں۔ پھر ایک اور جھوٹ بولا جو مسلسل جھوٹ بول رہے ہو، لیکن آج میں اس جھوٹ کا پردہ فاش کر دوں گا اور اس کو ختم کروں گا، کیونکہ یہ مسلسل جھوٹ تمہارے منہ سے نکل رہا ہے کہ تم نے اپنے بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ نہیں لی ہے۔ یہ ثبوت آ گئے ہیں کہ یہ جھوٹ تھا، تنخواہ بھی لی ہے تم نے، پیسے بھی لیتے رہے ہو تم، سیلری ڈرا ہوتی رہی ہے۔ ناظرین، سیلری ڈرا ہوتی رہی ہے۔ پہلے ذرا آپ یہ سنیے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے تنخواہ نہیں لی، نواز شریف کو نکال دو۔ جی اور کوئی اپنا بہانہ نہیں ملا تو مجھے برطرف کر دیا کہ نواز شریف نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی۔ آپ کو برطرفی کی یہ وجہ سمجھ آتی ہے؟ آپ جن کو سمجھ آتی ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، نواز شریف کو نکال دو۔ کیا یہ صحیح فیصلہ ہے؟ جو سمجھتے ہیں کہ صحیح فیصلہ نہیں، وہ ہاتھ کھڑا کرے گا۔ ایک اس عدالت کا فیصلہ، ایک اس عدالت کا فیصلہ، وہ فیصلہ دینے پر لو، یہ قوم کا فیصلہ بھی دیکھ لو۔ ابھی آپ کو میں یہ بھی سمجھاتا ہوں کہ ایک اس عدالت کا فیصلہ ہے اور ایک اس عدالت کا فیصلہ ہے۔ آپ کو ایک فلمی سین سے سمجھاؤں گا، لیکن پہلے میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو آپ مسلسل کہہ جا رہے ہیں آپ نے تنخواہ نہیں لی ہے، آپ نے اوور دی کاؤنٹر تنخواہ لی ہے، اور دستاویزات منظر عام پر آ گئی ہیں، آپ کو دکھا دیتے ہیں ہم۔ آپ نے OTC طریقے سے فروری سے جولائی 2003 تک 6 ماہ باقاعدگی سے تنخواہیں وصول کی ہیں۔ ذرا دکھا دیں گے اسکرین پر تو مہربانی ہوگی۔ اوور دی کاؤنٹر کاروبار کا وہ طریقہ ہوتا ہے جو 2 شراکت داروں کے درمیان براہ راست لین دین سے متعلق ہوتا ہے، اور اس میں کسی ادارے یا ایکسچینج کی نگرانی نہیں ہوتی۔ انگریزی روزنامہ ہے پاکستان ٹوڈے، اس کی رپورٹ کے مطابق نواز شریف نے اپنے بیٹے حسن نواز کی کمپنی کیپٹل FZE سے بطور چیئرمین فروری 2013 کی تنخواہ بذریعہ OTC 6 مارچ 2013 کو وصول کی، جبکہ مارچ کی تنخواہ 10 اپریل کو، اپریل کی تنخواہ 7 مئی کو، مئی کی تنخواہ 11 جون کو، جون کی تنخواہ 1 جولائی کو، اور جولائی 2013 کی تنخواہ 11 اگست 2013 کو وصول کی۔ نواز شریف کی تنخواہ وصول نہ کرنے کے دعووں کے ساتھ ساتھ ان کے وکیل خواجہ حارث نے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیناما کیس کی سماعت کے دوران تحریری جواب میں کہا تھا کہ نواز شریف نے اپنے بیٹے کی کمپنی کے چیئرمین کے طور پر کسی قسم کی تنخواہ وصول نہیں کی، لیکن نئی منظر عام پر آنے والی دستاویزات کے مطابق نواز شریف کی جانب سے اگست نومبر 2013 کی تنخواہیں وصول نہیں کی گئیں، لیکن کیپٹل FZE کے چیئرمین کی حیثیت سے وہ فروری سے جولائی
2013 تک یعنی 6 ماہ تک باقاعدگی سے تنخواہ وصول کرتے رہے۔ نئی دستاویزات کے مطابق نواز شریف کا پاسپورٹ نمبر BV 512831 تھا اور وہ 7 اگست 2006 سے 20 اپریل 2014 تک UAE کے جبل علی فری زون میں واقع آف شور کمپنی کیپٹل FZE سے بطور چیئرمین آف دی بورڈ وابستہ رہے اور وہاں ان کی بنیادی تنخواہ یعنی بیسک سیلری 10,000 UAE درہم مقرر تھی۔ 18 جون 2006 کو نواز شریف اس کمپنی سے بطور مارکیٹنگ مینیجر وابستہ ہوئے، لیکن پھر ترقی کرتے ہوئے چند ماہ میں بورڈ کے چیئرمین کے منصب تک جا پہنچے۔ جبل علی فری زون اتھارٹی JAFZA نے اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے سرٹیفکیٹ نمبر بھی بتایا ہے جو کہ 194881۔ اس میں ملازمت کی بنیاد پر جون 2012 میں UAE حکومت کی جانب سے نواز شریف کو ریزیڈنٹ ویزا یعنی اقامہ جاری کیا گیا تھا، جس کا نمبر 7104231201/06 ہے اور اس کی ایکسپائری ڈیٹ 4 جون 2015 درج ہے۔ لہٰذا آئین کے آرٹیکل 62 کے یعنی 62(1)F کے تحت نااہل آپ کو قرار دیا گیا تھا اور آپ یہ کہتے تھے کہ آپ نے تنخواہ نہیں لی ہے۔ اب یہ ثابت ہو گیا کہ اب تو آپ نہ صادق ہیں نہ امین ہیں اور اب آپ پر آرٹیکل 63 کا بھی اطلاق ہو جاتا ہے۔ 62 کے تحت آپ نااہل ہوئے ہیں اور اب آپ پر 63 کا بھی اطلاق ہوتا ہے۔ آپ جھوٹ بولتے رہے جلسوں میں اور یہ ثابت ہو گیا کہ آپ نے تنخواہ لی ہے، 6 مہینے تک آپ نے تنخواہ لی ہے۔ اب آپ 62 بھی ہیں 63 بھی ہیں، 62-63 کے تحت آپ نہ صادق رہیں نہ امین رہیں۔ لہٰذا آپ کے لوگ جو یہ دعوے کرتے پھر رہے ہیں جو میں وقفے کے بعد جب آؤں گا واپس تو دکھاتا ہوں اور اس کے بعد میں یہ بھی بتاتا ہوں آپ کے نااہل داماد نے آج حامد کی شہادت پر کیا کہا۔ اور یہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ ایک عدالت یہاں لگتی ہے اور ایک عدالت کہیں اور لگتی ہے، مجھے نہیں پتا آپ کی عدالت کہیں اور والی یہ گجرانوالہ کی تھی، میں اس عدالت کو جانتا ہوں جہاں ثبوت نہیں دیکھے جاتے، گواہ نہیں پیش کیے جاتے، اس عدالت سے صرف سزا سنائی جاتی ہے اور وہ ہے میرے رب کی عدالت، اور اس عدالت سے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کو صرف سزا سنائی جائے گی۔ ایک وقفے کے بعد آتے ہیں، ایسے نہیں چلے گا، نہیں چلے گا۔